ایام عزا، ایام سوگواری، ایام محرم الحرام کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہوئے تمام لوگوں کی خدمت میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ کربلا ہمیں ہمارے مقصد زندگی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کربلا اور یہ ایام ہمیں ہمارے دین، ہماری سوچ اور ہماری فکر کو پاک و طاہر و مطہر و طیب کر کے مضبوط کرنے، قوی کرنے کی طرف جو ہے بلاتی ہے۔ اور یہ پاک و طیب و طاہر و قوی اسی وقت ہو سکتے ہیں، اسی وقت ہماری عزاداری ہو سکتی ہے، اسی وقت ہمارا محرم الحرام ہو سکتا ہے، اسی وقت ہماری مجلسیں ہو سکتی ہیں، اسی وقت ہمارا ایک آنسو بھی انقلاب لا سکتا ہے، اسی وقت ہمارا ایک آنسو ہمیں شفا دے سکتا ہے، اسی وقت ہماری جو ہے کوششیں، ہمارا رنج، ہمارا حزن، ہماری صفیں، ہمارا فرش عزا، ہمارا ماتم، ہمارا جلوس، ہماری تمام محنتیں کام آ سکتی ہیں جب اس نفس کے ساتھ، اس سانس کے ساتھ آئیں کہ جس سانس میں وقت کے امام کی معرفت موجود ہو۔ کسی بھی مقام پر دنیا کے کسی بھی عمل کو انجام دیتے ہوئے کربلا ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر وقت کے امام کی معرفت، پہچان، یاد، فرما برداری، ان کی رضا، ان کی مرضی، ان کی طرف، ان کی خوشی کا حصول یا ان کی پہچان کی طرف جانا، ان کے لیے کسی بھی طرح سے ان سے ہر وقت اٹیچ رہنا، جب تک ہمارے وجود کے اندر یہ چیز نہیں آئے گی تو میں آپ کو ائمہ کے، معصومین کے فرمودات سے وہ فرمان بتا سکتی ہوں جس میں کہتے ہیں کہ تدبر کے بغیر اگر کچھ بھی کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تدبر بھی انسان کا تبھی کام کرتا ہے جب اس کی تدبیر میں، اس کی سوچ میں، اس کی فکر میں اس کے وقت کے امام کی محبت موجود ہو۔ جو جان نثاری ہماری دنیا داری کی طرف ہے وہ امام کی طرف ہونی چاہیے۔ تو اس محرم الحرام میں چونکہ ہم سب بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، علم اٹھانے کے لیے، مولا عباس کی یاد کو منانے کے لیے، خصوصاً آپ کے مصائب کے اوپر، تو جیسے کہ ہم نے کل کے پروگرام میں جو اس سے پہلے آپ نے مشاہدہ فرمایا ہوگا تو اس کو اس کے ساتھ جوڑتے ہوئے کہ جب ہمارے دلوں میں وہ درد آ جائے اور سینسٹیوٹی آ جائے اور ہمیں احساس ہو کہ ہم محرم الحرام کے ان ایام سے اپنے آپ کو جو ہے گزار رہے ہیں جن ایام میں خود رب العالمین عرش الہی پر خون آلود کرچائے امام حسین کو آویزان کرتا ہے، تو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور آویزان ہوتا ہے اور پوری کائنات میں حزن پھیل جاتا ہے اور ہر قلب جو ہے وہ اس حزن کو محسوس کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم اس کیفیت کو محسوس کر کے اس کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں لائیں یا نہ لائیں۔ تو جب ہم ایام عزا میں سفر کریں، مجلس میں آ کر بیٹھیں تو ہم سوچیں کہ جو کربلا کو میں پرسہ دینے اور پوچھنے اور مصیبت کو ائمہ علیہ السلام سے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، سرور دو عالم سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی آل کی مصیبت کا بیٹھ کر گریہ کرنے آئی ہوں، اس میں مجھے سبق کیا ملتا ہے؟ تو جو پہلا سبق وہاں پر ہے کربلا کے میدان کے اندر، وہ اس زمانے کے لوگوں سے لے کر آج کے زمانے کے لوگوں تک کے لیے ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے بھی اپنے وقت کے امام یعنی وقت کے حسین کو نہیں پہچانا، اور آج بھی ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی مسئولیت ہے، کتنا بڑا ہم پر جو ہے یہ ایک فرض ہے، مسئولیت ہے ہماری، اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنے بڑے واجبات میں سے ہے کہ ہم ٹورڈز امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو مولا عباس نے ہمیں سکھایا کہ کس طرح وقت کے امام کی مرضی کی قید میں رہا جاتا ہے، کس طرح اپنی بہادری کو، اپنی شجاعت کو، اپنی تلوار کو، اپنی غیرت کو، اپنی ساری چیزوں کو مرضی امام کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ ہے، اور اگر
ایسا کیا ہے تو رب العالمین نے اس وجود کو کتنا اٹھایا کہ خود امام صادق علیہ السلام جن کا وجود مبارک ایسا وجود ہے کہ جو حجت ہیں اللہ کی زمین پر، اور جن سے فقہ جعفریہ بلکہ ہمارے چاروں فقہ اہل سنت والجماعت کے آپ ہی کے زمانے میں جو ہے وہ مطلب پنپنا سیکھا انہوں نے، اور آپ کی صحبت سے جو تھے فیض یاب ہوتے رہے یہ سب لوگ، اور بہت ساری جو ہیں ایسی کتابیں کوئی ایسی مطلب جو جید اور بزرگ علماء ہیں اہل سنت والجماعت کے، ان کی کتابوں میں امام صادق علیہ السلام کا جو ہے وہ وجود مبارک کے بارے میں درج ہے کہ آپ کی صداقت، اور صادق آل محمد آپ کو کہا جاتا ہے، اور صادق آل محمد اور آپ کا صدق اور آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ واقعاً تعلیمات محمدی اور تعلیمات اسلامیہ ہے، اور الحمدللہ پورا زمانہ جو تھا اس وقت بھی اور آج تک بھی انشاءاللہ آپ کے علوم سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بحث اس وقت یہ ہے کہ ایسے امام نے جو صادق آل محمد ہیں، انہوں نے مولا عباس علیہ السلام کی معرفت، ہم مولا عباس کے وجود اور عمل سے وقت کے امام کے ٹورڈز انہوں نے اپنے آپ کو کیسے رکھا، ہم اس وجود سے اپنے وجود کے لیے اپنے امام کے ٹورڈز اپنے ذمہ داری کو کیسے محسوس کریں گے، یہ میری کوشش ہے اور یہ پیغام ہے، یہی میسج ہے۔ اس کو ہم سمجھنے کی آہستہ آہستہ لینے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ المستعان بتوفیق صاحب الزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم جس مقام کے اوپر امام صادق علیہ السلام مولا ابی الفضل عباس کا تعارف کراتے ہیں، جس مقام پر مولا علی علیہ السلام تعارف کراتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ تعارف کراتی ہیں، جناب امام زین العابدین سید الساجدین تعارف کراتے ہیں، امام حسین علیہ السلام تعارف کراتے ہیں، ہم اس زیارت کے بعد اس تعارف کی طرف جائیں گے۔ زیارت یعنی ملاقات، تو امام صادق علیہ السلام چونکہ حجت ہیں، ان کی فقہ جعفریہ کو ہم پریکٹس کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، تو جو بھی فقہ جعفریہ کا ماننے والا ہے وہ امام صادق علیہ السلام کی ہر حرف کو اپنے اوپر حجت سمجھے، اپنے دین کا فریضہ سمجھے، اپنے دین کا جملہ سمجھے، اپنے اعمال کا حصہ سمجھے، اپنی محبت کا حصہ سمجھے، اپنے فرائض کا حصہ سمجھے، اپنی مسئولیت کا حصہ سمجھے، اور پھر ان فرائض کو لے کر کے جو زیارت یعنی ملاقات کیا ہے، زیارت ایک شوق کے محمل پر بیٹھ کر جو ہے انسان کاروان عشق کے ساتھ موج عرفان میں، یعنی معرفت کے ساتھ براق عشق میں موت و جب براق عشق میں سوار ہوتا ہے نا یا اس میں جاتا ہے نا تو موت و حیات کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت بڑی منزل ہے۔ زیارت کو اس مقام پر اس احساس میں سوچنا چاہیے، محمل شوق کا ہو، کاروان عشق کا ہو، جس کے ساتھ ہوں وہ عشق کا کاروان ہو، اور جو جذبہ اور موج ہو ہماری وہ عرفان کی ہو، اور جو رفتار ہو ہماری عشق کی وہ براق کی ہو، اور پھر ان ساری عرفان کی منزلوں میں کیا ہو، ہم موت و حیات کے اس تصور کو کہاں پر جا کر محسوس کریں گے۔ انسان وہ احساس ختم ہو جاتا ہے زندگی اور موت کا، اور پھر کیا ہے، اس احساس متعالی سے پر محبت زبان کے ساتھ دل سے جو رشتہ جوڑ دے اپنے جس کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا ہے، زیارت کے لیے، اس کو پھر زیارت کہے۔ اور پھر کوئی بھی بارگاہ اولیاء ائمہ ایسی نہیں ہے جو اس مقام کے بعد پرفیض نہ کرے، ایسی نگاہ کیمیائی یا کرم والی نگاہ نہ کرے کہ انسان کی زندگی تبدیل ہو جائے۔ تو جب ہم اس مقام پر آئیں تو زیارت سپہ سالار کربلا جو کہ الہامی ہے، مکمل درس ہے، مکمل سبق ہے، مکمل زندگی ہے، مکمل انقلاب ہے، مکمل عمل کی کتاب ہے، مکمل صاحب اپنے وقت کے امام کے ٹورڈز معرفت ہے۔ زیارت سپہ سالار کربلا، علمدار کربلا ایک وجود کے لیے اپنے وقت کے امام کے سامنے اسے کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کو اپنے امام کے وقت کے امام کے لیے کیسا ہونا چاہیے،
اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، حالت کیسی ہونی چاہیے، عادت کیسی ہونی چاہیے، اخلاق کیسا ہونا چاہیے، زبان کیسی ہونی چاہیے، نگاہ کیسی ہونی چاہیے، سوچ کیسی ہونی چاہیے، فکر کیسی ہونی چاہیے، دل کیسا ہونا چاہیے، مزاج کیسا ہونا چاہیے، رفتار کیسی ہونی چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے، سونا کیسا ہونا چاہیے، جاگنا کیسا ہونا چاہیے، نماز کیسی ہونی چاہیے، سجدے کیسے ہونے چاہیے، عبادت کیسی ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت کیسی ہونی چاہیے، شجاعت کیسی ہونی چاہیے، بہادری کیسی ہونی چاہیے، کرامت کیسی ہونی چاہیے، دلاوری کیسی ہونی چاہیے، دلداری کیسی ہونی چاہیے، اطاعت کیسی ہونی چاہیے، تابعداری کیسی ہونی چاہیے، معیت کیسی ہونی چاہیے، بصارت کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ پورا پیغام ہے زیارت علمدار کربلا کے اندر۔ اگر ہم اس کو نہیں خالی اس سفر پہ جائیں تو پڑھیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم بہت بڑی بے وفائی کریں گے مولا کے ساتھ، کہ جو انہوں نے سب کچھ ہمیں دیا ہے اس کو پوری طرح ہم جو ہے وہ لینے کی کوشش کریں۔ اور اس میں چونکہ اس پوری زیارت میں ایک تعظیم ہے، عزت ہے، عظمت ہے، فداکاری ہے، اور تقدیر ہے، اسوہ وفا ہے، راہ وفا ہے، صراط وفا ہے، طریقہ وفا ہے، لذت وفا ہے، نگاہ وفا ہے، حب وفا ہے۔ وفاداری کسے کہتے ہیں؟ یہ ساری، اور ان ساری چیزوں سے اس قدر تجلیل اور سجا ہوا معنوی مطلب زیارت ہے کہ انسان کو بلند مقام کی طرف، معراج کی طرف لے جاتا ہے۔ کیوں؟ امام صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے۔ چونکہ میں زیارت کا ایک جملہ پڑھوں گی تو ہم معصوم کی زبان مبارک سے قرآن کے ٹورڈ سفر کریں گے انشاءاللہ۔ جو ہمارے سننے والے ہمارے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس لذت سے پوری طرح جو ہیں آشنا ہوں، اس حسن سے، اس خوبی سے، اس اٹیچمنٹ سے، کہ پہلے دل کو اس سپہ سالار عشق کی بارگاہ میں مکمل طور پر عاشق ہو کر، جیسے میں نے کہا نا، براق عشق پہ سوار ہو کر، کاروان عشق کے ساتھ جا کر محبت کے ساتھ دل جوڑنا ہے، اور پھر کہنا ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں کہ جب آپ اس حال میں ہوں اور بارگاہ ابی الفضل عباس میں جو ہے وہ ملاقات کا شوق رکھتے ہوں، تو اس طرح کہہ کر ایک حجت حق جو ہیں، ایک امام جو یہ فرماتے ہیں کہ ان کے اختیار میں ہیں وہ ساری چیزیں، ان کو اللہ نے ان کے ارادوں پر اختیار عطا فرمایا ہے، تو وہ ان سارے اختیارات کے مالک ہیں جس کو وہ بدل سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، تو اتنے بڑے مقام اور مرضی الہی کو جو ہے نا، جو اوامر الہی ہیں ان کو جاری کرنے میں جو ہے صاحب العصر والزمان، یا صاحب الزمان، جو اپنے اپنے وقت کے امام جو تھے، جو صاحب العصر تھے، انہوں نے ان کے پاس جو کرامات اور جو فیوز الہی، جو برکات الہی تھی، ایک حجت ہونے کی حیثیت سے اللہ کی سلیکٹڈ، ان تمام چیزوں سے ہم یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے وجود کے اندر وہ تراوت اور وہ پاکیزگی محسوس کریں گے جب ہم کہیں گے کہ امام صادق علیہ السلام نے اس طرح ابی الفضل عباس کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کیا، اس علمدار عشق، علمدار وفا، علمدار کربلا کی بات کیا کہا؟ سلام اللہ والسلام ملائکتہ المقربین، آپ پر اللہ کا سلام، یعنی اپنی حجت کے ذریعے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی قیامت تک بارگاہ مولا عباس میں جائے تو پہلے اللہ کا سلام پیش کرے۔ ناظرین محترم، اللہ کا سلام معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ کا سلام کن لوگوں کے لیے آتا ہے؟ خود رب العالمین کن لوگوں پر سلام بھیجتا ہے؟ آپ سورہ احزاب کی ان آیات کو بھی دیکھیے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی، سورہ احزاب کی آیات 43، 44 اور 42، جن میں خصوصاً جو 44 آیت ہے جس میں سلام کا ذکر ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ بھی بھیج رہا ہے، سب سے پہلے تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور پھر اس سے آگے اگر ہم ان چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ رب العالمین نے کس کس پر درود بھیجا، کس کس پر سلام بھیجا، تو آپ پورے قرآن کے ان جملوں کو جو ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا
کہ قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے سب سے پہلے سلام علی ابراہیم، سلام علی آل یاسین، اور جناب ابراہیم پر سلام بھیجتے ہوئے، تو اب اگر جناب ابراہیم پر سلام بھیجا ہے تو سلام کی منزل پر جناب ابراہیم علیہ السلام کتنی منازل کو، کتنے امتحانات کو، کتنے کٹھن مشکلات کو اور تمام جو خدائی آزمائشیں تھیں ان سب سے گزر کر جب پہنچتی ہیں تو اللہ کی بارگاہ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھیجتی ہے۔ اللہ اکبر، جناب ابراہیم کی بارگاہ میں سلام علی ابراہیم، تو ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور پھر جو رب جناب ابراہیم پر سلام بھیج رہا ہے تو اس معیار، اس منزل اور اس کیفیت کو سمجھنا ہوگا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، خلیل اللہ کی منزل پر ہیں، اور بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی منزل پر ہیں، اور ان پر سلام بھیج رہا ہے۔ دونوں کا وہ امتحان کہ دونوں نے مسلمانوں کو کیا کیا دیا، شریعت پروردگار پر کیا کیا احسانات کیے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اہل لا الہ الا اللہ کو کیا کیا سنتیں دی ہیں، تو اہل لا الہ الا اللہ جب جناب ابراہیم کا سلام قرآن میں پڑھیں تو ان کو اسی منزل پر، دیکھیے یہی کمال ہے، یہی منزل ہے، یہی یعنی ایسا مقام ہے جہاں پر انسان کی عقل جو ہے مبہوت ہو کر رہ جاتی ہے، سمجھ نہیں پاتی ہے کہ مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام نہ نبی ہیں اور نہ ہی امام ہیں، لیکن فہرست میں عام لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیں نا کہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں جتنے بھی لوگ ہیں یا ہمارے برادران اسلامی فقہاء میں جتنے بھی لوگ ہیں، وہ جب بھی کوئی روایت کرتے ہیں تو وہ روایت کسی نہ کسی صحابی سے ہے۔ عن ابی جابر بن عبداللہ، عن ابو ہریرہ، عن جو ہے انس بن مالک، عن عبداللہ ابن مسعود، عن عبداللہ ابن عمر، یعنی ڈفرنٹ صحابہ۔ اور یہاں پر جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ وہ ہستی ہیں، یا وہ دین کی بات جب کرتے ہیں تو اصحاب سے روایات کو لے کر رہے ہیں، ہم ہستی کی بات کر رہے ہیں تو یہ معصوم جس ہستی کے بارے میں گفتگو فرمائیں جہاں راوی خود معصوم بن جائے، وہاں آپ اس ہستی کے مقام کا اندازہ لگا لیجئے۔ یہاں راوی صحابی نہیں ہے، یہاں راوی خود معصوم ہے۔ عن علی بن ابی طالب، عن فاطمہ الزہرا، عن امام حسن علیہ السلام، عن امام حسین علیہ السلام، عن امام زین العابدین علیہ السلام، عن امام جعفر صادق علیہ السلام، یعنی خود امام راوی بن جائیں۔ کیوں؟ وہی ایک نکتہ جو میں نے پہلے پروگرام میں کہا ہے، امام اس لیے راوی بن رہے ہیں کہ کوئی ایسا امام شناس، ایسا صاحب الزمان کا شناسائی اور معرفت رکھنے والا عمل کے میدان میں ایسی قربانی اور فداکاری اور معیت اور جانتاری دے کر گیا ہے کہ ہر امام اس کا راوی بن گیا ہے۔ ہر امام کے دل کو بھا گئی اس کی قربانی، بھا گئی اس کی وفا، بھا گئی اس کی محبت۔ تو آج کے زمانے میں ہمیں اگر کسی منزل کی طرف سفر کرنا ہے تو ہمیں اپنی وفا کو، اپنی محبت کو، اپنی بہادری کو، اپنی دلیری کو، استقامت کو دنیا داری میں نہیں، ہمیں بھی اس پیورٹی میں، اس تقوی میں، اس محبت میں، اس وفاداری میں، اس جانتاری میں، فداکاری میں تولنا ہوگا۔ آسان نہیں ہے، خالی لپ سروس نہیں چاہیے۔ اسلام، دین، محبت امام حسین، تقوی، پیورٹی مانگتی ہے۔ تو جناب ابراہیم سے ہم نے، جناب ابراہیم پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، اور اس کے بعد زبان معصوم سے، زبان حجت سے اللہ ابی الفضل العباس علمدار سپہ سالار عشق سالار تشنگان کربلا ساکیے کربلا کے اوپر بھی اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ وہاں جناب ابراہیم نے بنیاد رکھی ہے کعبۃ اللہ کی، اور اس کی بنیادوں کو بلند کرتے ہوئے تلاوت کیا ہے، اور پھر
لوگوں کو آواز دے کر جو ہے اس کے طواف کے لیے دعوت دی ہے. کیا جناب ابراہیم نے کعبہ دیا، طواف دیا، حج دیا، سعی صفا مروہ کی دی، قربانی دی، مصلی دیا، لفظ مسلمان دیا، لفظ مومن دیا، متی دیا، فرما بردار دیا، لفظ شیعہ دیا. یہ سارے لفظ حضرت ابراہیم سے نکلے ہیں اور سارے ہی اللہ کے دین کو متعارف کراتے ہیں. جو کوئی بھی مسافر توحیدی راستے کا ہے، اللہ کے راستے کا ہے، اسے جناب ابراہیم کے راستے سے ہو کر جانا پڑے گا. اور اگر جناب ابراہیم کے راستے پر جائے، ان کے مقام کو دیکھے، تو اللہ کے سلام سے پہچانے کہ جناب ابراہیم کا یہ مقام ہے کہ اللہ سلام ہے. اور جب جناب ابراہیم کے مقام کو پہچان لے تو پھر اس کربلا کے میدان میں جہاں پر عرش الہی کا قیام ہے، جہاں پر خون اولاد علی ابن ابی طالب کی دیواریں بلند ہوئی ہیں، جہاں پر جناب ابراہیم نے دعوت جو ہے نا استغاثہ بلند کیا، لبیک اللہم لبیک کا، اور یا سیدی یا مولائی یا یبن رسول اللہ، یبن رسول اللہ کہہ کر لبیک یا حسین کا آواز بلند کیا ابی الفضل عباس علمدار علیہ السلام نے. یہ ہے، اور وہ اتنا متی آواز تھا کہ اللہ نے اس آواز پر سلام بھیجا. اور قیامت تک کے لیے ہر انسان جو بھی کربلا میں زائر بن کر جائے، بلکہ خود وقت کے امام یعنی امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی زیارت سے پہلے بالفضل عباس کی زیارت کا حکم دیا. جاؤ میرے بھائی عباس کی زیارت کر کے آؤ، پہلے ادھر سے ہو کر آؤ، وہاں سے وفا سیکھ کر آؤ، وہاں سے جو ہے نا خضوع سیکھ کر آؤ، خشوع سیکھ کر آؤ، فروتنی سیکھ کر آؤ، علم سیکھ کر آؤ، امام شناسی لے کر آؤ، امام کی محبت لے کر آؤ، امام کا ادب، امام کا احترام، امام کی حرمت، امامت کی طرف جانے والے جتنے راستے ہیں ان پہ کیسے چلا جاتا ہے، ابی الفضل عباس علیہ السلام کی بارگاہ سے سیکھ کر آؤ. یہ کہا عام جملے، یعنی امام کے ایک جملے میں بھی پوری ایک کائنات ہوتی ہے، ہمیں اس کو محبت سے کھولنا ہے. سلام علی ابراہیم یہاں پہ کہا، پھر جناب ابراہیم کی پوری قربانیوں کو دیکھیے، اور پھر ایک طرف ابی الفضل عباس سلام اللہ، آپ پر اللہ کا سلام ہو. پھر اللہ کا سلام اور کس پر ہے؟ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین، وسلام علی الیاسین، سلام علی نوح فی العالمین، فسلام لک من اصحاب الیمین. اللہ اکبر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ تمام سلام اس قل الحمدللہ وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون، والسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، والسلام علی من اتبع الہدی. کس طرح سے رب العالمین کا جو ہے وہ سلام پہنچا ہے. اس مقام پر ہمیں ابی الفضل عباس علیہ السلام کی اس معرفت کو پہچاننا ہے کہ ایک ایسا علمدار جس نے کربلا کے میدان میں جو ہے کہ فوج اسلام میں یہ ایسا علمدار ہوا. فکر اب لے کے چلی مجھ کو سوئے کرب و بلا، ایک علمدار وہاں بھی ہے شہنشاہ وفا. فکر اب لے کے چلی مجھ کو سوئے کرب و بلا، ایک علمدار وہاں بھی ہے شہنشاہ وفا. با وفا ہو نہیں سکتا جو نہ لے نام ان کا، با وفا ہو نہیں سکتا جو نہ لے نام ان کا، ان کا تو نام ہی عباس علمدار ہے، ان کا تو نام ہی عباس علمدار ہوا. اب علم دہر میں عباس کا لہرائے گا، اب علم دہر میں عباس کا لہرائے گا. تا ابد ایسا علمدار نہیں آئے گا، تا ابد ایسا علمدار نہیں آئے گا، تا ابد ایسا علمدار نہیں آئے گا.